اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے مکرم و محترم منصور احمد صاحب۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے فتح اسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے فتح اسلام اور حضور علیہ السلام کی بعثت ثانیہ۔ دوستو، یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ظاہر پرستی اور روح اور حقیقت سے دوری اور دیانت اور امانت سے محرومی اور سچائی اور اخلاقی پاکیزگی سے محجوری اور لالچ اور بخل اور حب دنیا سے معموری اس زمانے میں عام طور پر ایسی پھیل گئی ہے کہ جیسے حضرت مسیح ابن مریم کے ظہور کے وقت یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ پس جیسے یہودی لوگ اس زمانہ میں بکلی حقیقی نیکی سے بے خبر ہو گئے تھے، صرف رسوم اور عادات کو نیکی سمجھتے تھے، اور علاوہ اس کے ایمانت اور دیانت اور اندرونی صفائی اور عدالت ان میں سے بالکل اٹھ گئی تھی۔ سچی ہمدردی اور رحم کا نام و نشان نہیں رہا تھا، اور انواع و اقسام کی مخلوق پرستی نے معبود حقیقی کی جگہ لے لی تھی۔ ایسا ہی اس زمانے میں یہ تمام بلائیں ظہور میں آ گئی ہیں۔ حلال چیزوں کو شکر اور مشکورانہ فروتنی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا۔ حرام کے ارتکاب سے کوئی کفرت اور کراہت اور نفرت باقی نہیں رہی۔ خدائے تعالیٰ کے بزرگ حکم تعویلوں کے ساتھ ٹال دیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر علماء بھی اس زمانے کے فقیہوں اور فریسیوں سے کم نہیں۔ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہت لوگوں کے آگے بند کرتے ہیں، نہ تو آپ اس میں جاتے ہیں اور نہ جانے والوں کو اس میں جانے دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں مگر اس میں معبود حقیقی کی محبت نہیں اور عظمت نہیں۔ ممبروں پر بیٹھ کر بڑی رکت آمیز آواز کرتے ہیں مگر ان کے اندرونی کام اور ہی ہیں۔ عجیب ہیں ان کی آنکھیں کہ باوجود ان کے دلوں کی سرکشی کے اور مفسدانہ ارادوں کے رونے کا بہت ملکہ رکھتی ہیں، اور عجیب ہیں ان کی زبانیں کہ باوجود سخت بیگانہ ہونے کے دلوں کی آشنائی کا دم بھرتی ہیں۔ اسی طرح یہودیت کی خصلتیں ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تقویٰ اور خدا ترسی میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ ایمانی کمزوری نے الہی محبت کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ دنیا کی محبت میں لوگ دمے جاتے ہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیشگوئی فرما چکے تھے کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی اور سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے تو وہ بھی داخل ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے حالات کا وہ ذکر ہے جو حضور علیہ السلام کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مسلمانوں کے انہی حالات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ عزیز دوستو، آج سے کم و بیش 100 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ سے متعلق پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور آپ کی بعثت ثانیہ سے متعلق وعدوں کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا، تو خدا تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں بیان کردہ وعدے یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صورت میں ذلی طور پر دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تاکہ آپ ان یہودی نما مسلمانوں پر اللہ کی آیت پڑھ کر انہیں دوبارہ پاک صاف کریں اور غلبہ اسلام کی راہ ہموار کریں،
تا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذلی طور پر دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی امت کی اکثریت نے آپ کا انکار کر دیا، اور ایک قلیل جماعت نے آپ کو قبول کیا جو جماعت احمدیہ کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت میں آپ کی جانشینی میں خلافت قائم ہوئی، اور حضرت الحاج سیدنا و مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن بدقسمتی سے آپ کے دور خلافت کے دوران ہی بعض لوگوں نے سیاسی بدعملیوں کا آغاز کر دیا، اور بعد ازاں آپ کی وفات کے بعد ان سیاسی بدعملیوں کے نتیجے میں جماعت دو حصوں میں ٹوٹ گئی۔ ایک جماعت جماعت احمدیہ قادیان اور دوسری جماعت جماعت احمدیہ لاہور کہلاتی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے وجود کی بنیاد دراصل مال و دولت اور ہوا و ہوس تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں گروپوں نے اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے یا اپنے ایجنڈے کو استحکام بخشنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد میں رد و بدل شروع کر دی۔ جماعت احمدیہ لاہور نے خلافت پر ایمان لانے کے بعد خلافت کا انکار کر دیا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد آپ کو محض ایک مجدد اور محدث ثابت کرنے کے لیے آپ کی عبارتوں کو کتر کر پیش کیا اور ان کی معنوی تحریف کی۔ اور اسی طرح جماعت احمدیہ قادیان نے بھی بعض احادیث کو کترا اور بعض احادیث کو اپنی کتابوں سے نکالا، حضور علیہ السلام کی عبارتوں کی معنوی تحریف کی۔ آپ علیہ السلام کی عبارتوں کو کتر کر احباب جماعت کو خطبات میں سنایا گیا اور ان کی برین واشنگ کی گئی۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ سیدنا حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا مضمون نمبر 2 تحریف کیوں پڑھ سکتے ہیں۔ دراصل ان تمام غلط کاریوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو الہامات کے ذریعے دے دی تھی، جیسا کہ 1891 کے الہام میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے قادیان کی نسبت فرماتا ہے، اخرجہ منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں، تذکرہ صفحہ نمبر 141۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ کی جماعت میں پیدا ہونے والے سرکردہ یہودی صفت لوگوں کے متعلق فرماتا ہے ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں، تذکرہ صفحہ نمبر 143۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کے بعد آپ کی بیان کردہ احادیث کے مطابق آپ کی قوم گمراہ ہو کر یہودیوں اور نصارہ کے رنگ میں رنگین ہو گئی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے بعد بھی آپ کی قوم گمراہ ہو کر یہودیوں اور نصارہ کے رنگ میں رنگین ہو گئی ہے۔ اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت اولیٰ میں فرماتے ہیں، کیف تہلک امتن انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج الاوج لیسوا منی ولا انا منہم، مشکوات شریف جلد 3 صفحہ نمبر 293۔ یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک اجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فیض کے لغوی معنی جماعت کے ہوتے ہیں اور اوج کے معنی کجی کے ہیں، لہٰذا فیض اوج کے معنی ایک کجر و جماعت کے ہیں۔ عزیز دوستو، جماعت لوگوں کے ایسے گروپ یا فرقے کو کہتے ہیں
جن کا ایک امام ہوتا ہے، جن کا ایک پیشرو ہوتا ہے۔ لوگوں کے ایسے گروپ یا فرقے جن کا کوئی امام یا پیشرو نہ ہو وہ جماعت کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ایک جماعت کے بارے میں ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد امت محمدیہ آہستہ آہستہ 72 فرقوں یا گروپوں میں بٹ گئی، اور یہ فرقے کبھی بھی با امام نہیں رہے۔ لہٰذا اس کجر و جماع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ بگڑی ہوئی جماعت احمدیہ ہی ہے، جس کی اصلاح کے لیے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ایک موعود مسیح نے آنا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس بگڑی ہوئی یا کجر و جماعت کی نشاندہی حضور علیہ السلام کے الہامات میں جا بجا ملتی ہے۔ مثلاً 16 جون 1905 کا الہام بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، میں اپنے مکان میں کمرے کے اندر کھڑا ہوں، اس وقت دیکھا کہ باہر ایک عورت زمین پر بیٹھی ہے جو مخالفانہ رنگ رکھتی ہے، اور وہ بہت بری حالت میں ہے، اور اس کے سر کے بال مکراس سے کٹے ہوئے ہیں، کوئی زیور نہیں، نہایت ردی اور مکروہ حالت میں ہے، اور سر پر ایک میلا سا کپڑا پگڑی کی طرح لپیٹا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بات کرنے سے مجھے کراہت آتی ہے۔ نماز عصر کا وقت ہے، میں جلدی سے اٹھا ہوں کہ نماز کے لیے چلا جاؤں۔ کچھ کپڑے میں نے ساتھ لیے ہیں کہ نیچے جا کر پہن لوں گا، یہ جلدی اس لیے کہ اس عورت کو میرے ساتھ بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ پس میں نے جلدی کے سبب پگڑی کو ہاتھ میں لیا اور پشمینہ کی سرخ چادر اوپر لے لی اور کمرے سے نکلا۔ جب میں اس کے برابر گزرا تو میرے منہ سے یا آسمان سے آواز آئی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ساتھ ہی الہام ہوا، اس پر آفت پڑی، اور دیکھا کہ وہ عورت نہایت ذلیل شکل میں کوڑیوں کی طرح بیٹھی ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 468 to 469۔ عزیز ساتھیوں، تعبیر الرؤیا میں عورت سے مراد جماعت ہوتی ہے، اور اس الہام میں عورت سے مراد حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد آپ کی تعلیم سے انحراف کرنے والی اور آپ کی پاک تعلیم سے پیچھے ہٹنے والی آپ کی یہ جماعت ہی مراد ہے، جو کہ آپ کو ایک مکروہ اور ذلیل حالت میں دکھائی گئی ہے، جس سے آپ کو بات کرنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اس جماعت کے متعلق آپ کا یہ رویہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ جو آپ نے ایک کجر و جماعت کے متعلق بیان فرمائی تھی کہ بالکل عین مطابق ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیسو منی ولا انا منہم، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح 31 اگست 1905 کو الہام ہوتا ہے، ایک عورت مر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تذکرہ صفحہ نمبر 473۔ یہ الہام بھی حضور علیہ السلام کی جماعت کی روحانی موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک غرض یہ تھی کہ آپ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ آپ کی روح کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس وقت تک چین سے بیٹھے جب تک آپ کا یہ مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کی طرح آپ کی بعثت ثانیہ کے بعد بھی آپ کی جماعت دوبارہ گمراہ ہو گئی، اور غلبہ اسلام کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے عدل سے مقدر کر چھوڑا تھا بہت قریب آ گیا، اور آپ کی جماعت کی گمراہی غلبہ اسلام کی راہ میں روک بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعثت ثالثہ کا وعدہ عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا۔ تذکرہ صفحہ 137۔ حضور علیہ السلام کے اس الہام سے آپ کی بعثت ثانیہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثالثہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ فرمایا تھا، وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِّن فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر یعنی آسمان پر بھی اڑ گیا ہوگا تو تب بھی ایک آدمی فارس الاصل اس کو واپس لائے گا۔ اور یہ الہام دراصل سورۃ جمعہ کی آیت
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کی تفسیر ہے، جو ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا وعدہ دیا گیا تھا، جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رنگ میں پورا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوئی، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَا لَهُ، یعنی اگر ایمان ثریا پر بھی لٹکتا ہوتا، یعنی زمین سے بالکل اٹھ جاتا، تب بھی شخص مقدم الذکر اس کو پا لیتا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 58۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ نازل ہوا۔ یہ الہام دراصل ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موعود بعثت ثالثہ، یا دوسرے الفاظ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی موعود بعثت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے، تاکہ آپ ایک دفعہ پھر دنیا میں نزول فرما کر اپنی مردہ جماعت کو دوبارہ زندہ کر کے اسلام کو تمام دنیا پر غالب کر دیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پس میری اس دوبارہ زندگی سے مراد میرے مقصد کی زندگی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے بعد آپ کا مشن فوت بھی ہوگا اور اسے دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیں ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موعود بعثت ثالثہ، یا دوسرے الفاظ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی موعود بعثت ثانیہ کی خبر قرآن کریم میں موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ۔ سورۃ ہود آیت 18۔ پس کیا وہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، جس کے پیچھے اسی میں سے ایک گواہ آئے گا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے لوگوں کے لیے امام اور رحمت۔ اے میرے عزیز احمدی بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے آپ کے بعد ایک گواہ آپ ہی میں کی امت میں سے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہ کو اپنی احادیث میں مہدی اور مسیح کا نام دیا ہے، اور ہم سب اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ گواہ قرآن مجید میں بیان کردہ وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانیہ کے طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صورت میں آج سے کم و بیش 100 سال قبل دنیا میں ظاہر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہ ہوا۔ لیکن جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت کی گواہی تو پہلے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے گواہ کی گواہی بعد میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے آپ کے بعد آنے والے گواہ کا ذکر پہلے اور توریت کی گواہی کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ حالانکہ اس گواہ کی آمد سے پہلے تک یہودیوں اور نصارہ کے لیے توریت کی گواہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک قطعی اور بیان ثبوت ہو سکتی تھی، جبکہ محض اس بات کا بیان کہ بعد میں ایک گواہ آئے گا، یہ نزول قرآن سے لے کر اس گواہ کی آمد سے پہلے تک کے منکرین کے لیے حجت کیوں کر ہو سکتی تھی؟ حجت کے لیے تو دلیل کا ہونا ضروری امر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے توریت کی گواہی کو بعد میں کیوں بیان فرمایا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر توریت کی گواہی ایک مضبوط گواہی تھی، جبکہ آپ کے بعد ایک گواہ کی خبر قطعی طور پر آپ کی صداقت پر دلیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ گواہ وعدے کے مطابق مبعوث نہ ہو جائے۔ اے میرے عزیز دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بالخصوص آخری زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو سکتے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ایک ایسی روشن دلیل پر قائم کیے گئے ہیں کہ جن کے پیچھے انہی کی امت میں سے ایک گواہ آئے گا،
جس کا آنا امت محمدیہ میں تسلیم شدہ امر ہوگا، اور اس گواہ کے بعد انہی کی قوم میں سے ایک اور ایسا موعود گواہ بھی آئے گا جو نہ صرف قرآن مجید کی روح سے موعود ہوگا بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت کی روح سے بھی موعود ہوگا، اور جو کتاب لوگوں کے لیے امام و رحمت ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے بنی امام اور رحمت کی ہے۔ اس کا آنا بنی اسرائیل میں ایک تسلیم شدہ امر ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو اس وقت وہ تمام نشانات ظہور میں آئیں گے جو توریت میں درج کیے گئے تھے، اور وہ بھی پورے ہوں گے۔ اسی طرح آخری زمانے میں جب دنیا ایک گاؤں کے مانند ہوگی، اس وقت دونوں قوموں یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے گواہ کی سچائی سے متعلق آخری اتمام حجت ان کی اپنی اپنی الہی کتابوں کے مطابق کر دی جائے گی۔ پھر جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ تو اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے، اور منکرین پر موعود عذاب نازل ہوگا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیتوس رومی کے احاطے سے یہودیوں پر آپ کے انکار کے نتیجے میں عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہودیوں تک محدود تھا، اس لیے عذاب بھی یہودیوں تک محدود رکھا گیا، لیکن یہ موعود گواہ یعنی مثالی ابن مریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والے گواہ یعنی حضرت مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں تمام عالم کے لیے شاہد و مشہود ہوگا، یعنی وہ اپنے آقا کی گواہی بھی دے گا، اور آسمانی حربے سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کرے گا، یعنی اس کی سچائی کو تمام عالم پر ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مثالی ابن مریم کی خبر دیتے ہوئے انجیل میں فرماتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور قوموں پر اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہیں رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور جلال کے ساتھ بادل سے آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں پوری ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہوگی۔ انجیل لوکا باب نمبر 21 آیت نمبر 25 تا 28۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف آیت 58 سے 63 میں فرماتا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب بھی ابن مریم کی مثال اور جب بھی ابن مریم بطور مثال کے بیان کیا جاتا ہے تو تیری قوم اچانک اس بات پر شور مچانے لگ جاتی ہے، وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہتی ہے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ اچھا ہے، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ، وہ یہ بات تیرے سامنے صرف جھگڑے کی غرض سے کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس قوم میں حق کے خلاف بحثیں کرنے کی عادت ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ آیات کریمہ بھی ایک پیشگوئی پر مشتمل ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تیری امت کے سامنے ایک مثالی ابن مریم کی بعثت ثانیہ کا ذکر کیا جائے گا تو وہ شور مچانے لگ جائے گی اور کہے گی کہ یہ عیسیٰ جس کی آمد کی خبر قرآن میں موجود ہے اچھا ہے یا ہمارے معبود اچھے ہیں، یعنی یہ عیسیٰ مقام و مرتبہ میں بڑا ہے یا ہمارے انتخابی خلیفے جو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مقام و مرتبہ میں بڑے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ نے کبھی بھی اس معاملے میں شور نہیں کیا کہ آنے والا عیسیٰ اچھا ہے یا ان کے معبود یا بزرگ وغیرہ اچھے ہیں، بلکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باجسم عنصری آسمان سے نزول کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ جھگڑا عیسائیوں کو درپیش تھا کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معبود یا بزرگ عیسیٰ سے اچھے ہیں۔ تو عزیز دوستو، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کون سے لوگ ہیں؟ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ دراصل امت محمدیہ احمدیہ ہے، جو آج با آواز بلند اس امت میں یہ فتنہ ڈالے ہوئے ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے انتخابی خلفاء قیامت تک جائیں گے، اور جو بھی اس امت میں آئے گا خواہ مجدد ہو یا عیسیٰ ابن مریم ہو، وہ یا تو ان خلیفوں میں سے ہی ہوگا یا پھر وہ ان کی اطاعت میں ہوگا۔
یعنی ان سے مقام و مرتبے میں بڑا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هو الا عبد انعمنا الیہ، یعنی وہ عیسیٰ جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے بطور تنبیہ کے، وہ تو صرف ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، وجعلنہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے بطور عبرت کے بنایا تھا۔ یعنی اے مسیل بنی اسرائیل، اگر تم نے بھی بنی اسرائیل والے کام کیے اور اپنے درمیان مبعوث ہونے والے مسیح عیسیٰ کا انکار کیا، تو پھر یاد رکھو جس طرح ہم نے اسرائیلی عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے بطور عبرت کے بنایا تھا، اسی طرح اس مسیح عیسیٰ کو ہم تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ پھر فرمایا وَلَوْ نِشَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتوں کو، یعنی فرشتہ صفت لوگوں کو خود ہی زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا پسند نہیں فرمایا، تاکہ وہ نہ صرف ان جانشینوں کا بلکہ ان کے بعد ان کی جماعتوں کا امتحان لے سکے کہ کون اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون اپنے ایمان میں کچے ہیں۔ اس قسم کے امتحان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے کئی مرتبہ میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اس جماعت پر ایک ابتلا آنے والا ہے، تا اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون کچا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 213۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا علم ہے، قیامت کے واسطے تنبیہ کے ہے۔ یعنی جب وہ تمہارے درمیان مبعوث ہوگا تو تمہیں علم ہونا شروع ہو جائے گا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، تم اس قیامت کا نمونہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ فرمایا فلا تمتزن بہا واتبعون ھذا صراط مستقیم، بس اے لوگو تم اس ساتھ کے متعلق شک مت کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی ساعت کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اوری کا زلزلۃ الساعۃ، قیامت کے مشابہ ایک زلزلہ آنے والا ہے جو تمہیں دکھاؤں گا، اور ہر ایک کو جو اس گھر میں ہے نگاہ رکھوں گا۔ اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، اور ایسے وقت میں آئے گا جب وہ بالکل غفلت میں ہوں گے اور ہر ایک دنیا کے کام میں مشغول ہوگا کہ زلزلہ ان کو پکڑ لے گا۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے زلزلے کا آنا سچ ہے؟ کہے کہ خدا کی قسم اس زلزلے کا آنا سچ ہے، اور خدا سے برگشتہ ہونے والے کسی مقام میں اس سے بچ نہیں سکتے، یعنی کوئی مقام ان کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر گھر کے دروازوں پر بھی کھڑے ہیں تو یہ توفیق نہ پائیں گے جو اس سے باہر ہو جائیں مگر اپنے عمل سے۔ ایک چکی گردش میں آئے گی، قضا نازل ہوگی، جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے حق کے منکر ہو گئے وہ بجز اس نشان عظیم کے بعد آنے والے نہ تھے۔ میں ایک عظیم فتح تجھ کو عطا کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی۔ اور پھر فرمایا ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، حق سے دور جانے والا شخص تم کو سیدھے راستے سے روکے نہیں۔ یہ تفسیر صغیر کا ترجمہ ہے۔ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ حق سے دور جانے والا شخص کون ہے؟ یہ یقیناً محمودی خلیفے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور ملوکیت میں یہ فتنہ ڈالا کہ اب تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، اور اب حضرت مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے بعد کوئی مجدد یا کوئی مسیح نہیں سوائے ان خلیفوں کے۔ اور یہ کہ اگر خدا کو کوئی مجدد یا مسیح بھیجنا ہوگا تو وہ انہی میں سے کسی کو مجدد یا خلیفہ بنا دے گا، کیونکہ اب ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہی تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ ایسا نہ ہو آخرت میں تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو فرشتے جہنم میں الٹا پلٹا رہے ہوں گے، اور وہ یہ پکاریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبرانا فضلونا السبیل، اے ہمارے رب ہم نے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور پھر انہوں نے ہم کو اصلی رستے سے گمراہ کر دیا۔ اور اے نام نہاد خلیفوں اور سرداروں، یہی لوگ تمہارے متعلق اپنے رب سے فریاد کریں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا،
کہ اے ہمارے رب ان کو یعنی ان نام نہاد سرداروں کو، ان نام نہاد خلیفوں کو دوہرا عذاب دے اور ان کو اپنے رحم سے دور کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البروج میں فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ البروج آیت 2-5۔ میں برجوں والے آسمان کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں اور اس دن کو بھی جس کا وعدہ ہے اور اس موعود کو جو شاہد و مشہود ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں برجوں والے آسمان کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہاں برجوں والے آسمان سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور برج سے مراد تمام انبیاء و مرسلین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح ہیں جس طرح مادی آسمان کے لیے برج یا ستارے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی سچائی پر گواہ بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس دن کو بھی جس کا وعدہ ہے، یعنی اس موعود کے آنے کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے، جیسا کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جو شاہد و مشہود ہے۔ عزیز دوستو، شاہد گواہی دینے والے کو کہتے ہیں، اور مشہود وہ جو ظاہر کیا گیا یا جس پر گواہی دی گئی ہو۔ یعنی اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اور ان کے بعد آنے والے گواہ کی سچائی پر گواہ بنا کر پیش فرما رہا ہے، جو نہ صرف ان کی سچائی پر گواہ ہوگا بلکہ اس کی سچائی کو خدا تعالیٰ خود ظاہر کرے گا۔ یعنی اس کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی فوجوں کے ساتھ نازل ہوگا اور اس کی سچائی کو ثابت کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کسی گواہ کی ضرورت کیوں ہو سکتی ہے، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پوری دنیا میں ظاہر ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انی مع الافواج آتیک بغتۃ، میں اپنی فوجوں سمیت تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 614۔ اور فرماتا ہے نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام حاصل ہو جائے گا، یہ سخت دن ہے آج میں فیصلہ کرنے کے لیے متوجہ ہوا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 237۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو اکٹھا کر کے فیصلہ ہی کر دیا تو پھر اس گواہ کے بعد کسی گواہ کی ضرورت کیوں کر پڑ سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والے گواہ، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کے طور پر نازل ہونے والے شخص کو خدا تعالیٰ نے شاہد و مشہود فرمایا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، آئیں اب ہم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام پر غور کرتے ہیں کہ کیا آپ کے کلام میں بھی آپ کے بعد کسی ایسے آنے والے کی خبر موجود ہے جو آپ کا مسیح ہونے کا رتبہ رکھتا ہو اور شاہد و مشہود ہونے کا مصداق ٹھہرتا ہو؟ اور یہ کہ آپ کو غلبہ اسلام کے متعلق خدا تعالیٰ نے کیا وعدے عطا فرمائے ہیں اور وہ وعدے کس طور سے پورے ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، مختصراً قرآن کریم سے غلبہ اسلام کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ آیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 97-98 میں فرماتا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ ہر پہاڑی اور سمندر کی لہروں پر سے پھلانگتے ہوئے دنیا میں پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج اور ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وقترب الوعد الحق، اور خدا کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا حَيَا شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے یا ویلنا قد كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ ہم پر افسوس کہ ہم تو اس دن کے متعلق غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم لوگ تو ظالم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان آیت نمبر 11-17 میں فرماتا ہے وَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، پس تو اس دن کا انتظار کر، یعنی مسیح کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، لیکن دراصل آپ کی ذات میں وہ مسیح مخاطب ہے جس کے متعلق یہ بات پوری ہونی ہے۔ پس تو اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان پر ایک کھلا کھلا دھواں ظاہر ہوگا، یغشی الناس ھذا عذاب العلیم،
جو سب لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا، اور پھر یہ دنیا والے اس عذاب کو دیکھ کر پکاریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ٹلا دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انی لہم الذکر وقد جاءہم الرسول مبین، اس دن ایمان لانے کی توفیق ان کو کہاں ملے گی، حالانکہ ان کے پاس ایک کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے جو ان کے درمیان موجود ہے، جس کو انہوں نے مانا نہیں۔ ثم تولوا عنہم وقالوا معلم مجنون، اور اس سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے اور کہنے لگے یہ کسی کا سکھایا ہوا پاگل ہے۔ جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں خلیفہ رابع نے یہ بات کہہ دی ہوئی، آپ سب کو اس کا علم ہوگا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ان لوگوں کو پکار کر، ان کے لوگوں کی پکار سن کر اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دوں گا، مگر یہ منکرین ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ پھر وہی کرتوتیں کرنے لگ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالآخر ہم ان پر بڑے عذاب کو لے آئیں گے اور ہم انتقام لینے پر قادر ہیں۔ آخری زمانے کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمانے میں آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے دھندلے ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی جائیں گی، وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، دریاؤں کو ملایا جائے گا، نفوس جمع کیے جائیں گے، زندہ گاڑی جانے والیوں کے متعلق باز پرس کی جائے گی، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، جنت کو قریب کیا جائے گا۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، جنت اسی وقت قریب ہوتی ہے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے، اور یہ اس موعود گواہ کی آمد کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ تمام نشان پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا، اور وہ دنیا میں آ کر جہالت کو دور کرے گا، لوگوں کو پاک صاف کرے گا، گویا جنت کا حصول ان پر آسان ہو جائے گا، یعنی جنت ان کے بالکل قریب آ جائے گی، گویا کہ وہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، آپ گواہ ہو کہ یہ رسول دراصل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، جن کے وقت میں یہ نشانیاں پوری ہوئیں، اور آپ اسی پاک رسول کی روحانی اولاد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے جان لے گی، یعنی وہ اللہ کا رسول ان کے غلط اور درست اعمال ان پر ظاہر کر دے گا۔ یہ تمام نشانیاں بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں چلتے چلتے پیچھے ہو جانے والوں کو، اور ساتھ ہی ناک کی سیر چلنے والے بھی ہیں، اور پھر گھروں میں بیٹھے رہنے والے بھی ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس رسول یعنی حضرت مرزا غلام احمد مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے پیشرو گمراہ ہو جائیں گے، یعنی صراط مستقیم پر چلتے چلتے پیچھے ہو جائیں گے، مگر آپ کی جماعت کی اکثریت کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ ناک کی سید میں ان کے اسیر ہو کر ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ ان کے خلاف اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ اور اسی طرح تمام عالم پر بشمول آپ کی جماعت پر ایک روحانی موت غالب آ جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللیل اذا عسعس، اور رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ جب وہ چھا جائے۔ اس طرح دنیا سے یہ آخری ہدایت کا چراغ بھی گل ہو جائے گا، جس کی نشاندہی اس الہام میں بھی موجود ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا، یعنی آپ کے مقصد پر یا جماعت پر موت غالب آ جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق آپ کو پھر دنیا میں مبعوث فرما کر آپ کی مقصد کو، آپ کی جماعت کو ایک نئی زندگی بخشے گا، جیسا کہ فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں صبح کو کہ جب وہ سانس لینے لگتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے میں اپنی چمکار دکھاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 81۔ اسی طرح فرماتا ہے خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی پر میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا
جس کو کئی باتوں سے مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راسیدی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائی کا آن اللہ نزل من السماء۔ تذکرہ 144۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ اسی مسیح ابن مریم کا وعدہ ہے جس کی آمد کا وعدہ قرآن مجید میں بھی دیا گیا ہے، اور اس مسیح کی آمد کی خبر حضور علیہ السلام کے الہامات میں جا بجا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے تقریباً 18 یا اس سے زائد مرتبہ فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر لہ علی الدین کلہ۔ اور اس آیت کریمہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع و آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 593۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس مسیح ابن مریم کو مختلف ناموں اور صفات کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں اس مسیح کو ذکی غلام کا نام دیا اور اس کو نشان رحمت قرار دیا، اور فرمایا کہ وہ فتح اور ظفر کی کلید ہوگا، اور اس کے آنے سے قبروں میں پڑے مردے زندہ کیے جائیں گے، اور اس کے ذریعے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا، اور یہ کہ اس کے آنے سے حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے گا اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے گا، اور یہ کہ ناک کی سی چلنے والے اسیروں کو رستگاری دی جائے گی، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اور نیز ایک دوسرے الہام میں فرمایا، یاتی قبر الانبیاء و امراتک یتاعتا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 168۔ یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام ظاہر ہو جائے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا صدق کھل جائے گا، اور جو لوگ خسارہ میں ہیں وہ خسارہ میں پڑیں گے۔ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں، اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جو رشد رکھتے ہیں۔ ہم پھر تجھ کو غالب کریں گے اور خوف کی بعد امن کی حالت عطا کر دیں گے۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 172 173۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، مادی زمین کا چاند مادی زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے قابل فخر ہوتا ہے، اسی طرح روحانی زمین کا چاند روحانی زمین کے لیے یعنی انبیاء و مرسلین کے لیے فخر ہوتا ہے، یعنی روحانی چاند فخر الرسل اور فخر الانبیاء ہوتا ہے۔ یہ نبیوں کا چاند دراصل وہی مسلم موعود ہے جس کی نسبت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خواب میں مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدائے زاراہ دور آمدائے۔ یعنی اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دور سے آیا ہے اور تو دیر سے آیا ہے اور دور کے رستے سے آیا ہے۔ اور اسی طرح مسلم موعود یعنی نبیوں کا چاند یا فخر رسل یا مسیح ابن مریم کے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے فتح اسلام کو مقدر کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ظاہر ہوگی۔ اور یہ فتح کس طور سے ہوگی، اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام کی ایک عبارت بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، پس ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے، خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے۔ دنیا کے لوگ جو تاریخ خیال اور اپنے پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، دوستو آپ فرماتے ہیں یہ انسان کی بات نہیں،
خدا تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں، مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے، تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی، اور یہودیوں سے سخت لڑائی ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ اس زمانہ کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالاتفاق یہودیوں کے قدم پر قدم رکھا، ان سب کو آسمانی سیف اللہ دو ٹکڑے کر دے گی، اور یہودیت کی خصلت مٹا دی جائے گی، اور ہر ایک حق پوش دجال دنیا پرست یک چشم جو دین کی آنکھ نہیں رکھتا، حجت قاطعہ کی تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور سچائی کی فتح ہوگی، اور اسلام کے لیے پھر اسی تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا، اور آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 8 تا 11۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ بھی اس آفتاب سے منور ہونا چاہتے ہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ در منشور جلد 21 صفحہ نمبر 242 پر درج ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مغرب سے ظہور فرمائیں گے، تو اٹھو اور مغرب کا رخ کرو۔ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام آپ کو کیل جرمنی میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مسیح ابن مریم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔